ناول یوں مل گئے راستے، رائٹر ہمایل کاظمی، ایپیسوڈ نمبر 11 اور 12۔ ڈیڈ واپس آئے تھے، لیکن آپ کی موم نے صلح کی شرط یہی رکھی تھی کہ ڈیڈ کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ ڈیڈ کیسے ایک ہفتے کی بچی کو اکیلے چھوڑ دیتے؟ وہ 2 ماہ یہاں رہے، آپ کی موم کو منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے آنکھوں کو رگڑا، آنسو آنکھ سے نکلتے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ ہم زندگی میں بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ زندگی فیری ٹیل نہیں، یہ بات مجھے ڈیڈ کی نم آنکھیں بتاتی تھی جب وہ چھپ چھپ کر گھنٹوں موم کی تصویر سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہیں موم سے محبت اس وقت ہوئی جب موم اس دنیا میں نہ رہیں۔ ابوذر نے شدت سے آنکھیں میچی۔ یہ سامنے کھڑی نازک سی لڑکی اپنے اندر ایک طوفان لیے ہوئے تھی۔ بڑے ابا سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ فرح نے ان سے یہ سب باتیں کیوں نہیں کی؟ کیوں انہیں آج تک اندھیرے میں رکھا؟ کیوں انہیں یہ بتایا کہ ان کا بیٹا خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیار یار میں جا بسا ہے؟ آئندہ کچھ بھی ہو جائے، میری ماں کے بارے میں کوئی غلط بات مت کیجیے گا۔ ایک سرد نگاہ یوشی پر ڈالتی وہ زینے چڑھتے کمرے میں گم ہو گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے، تم آج تک یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ بہنیں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ کب سے خاموش کھڑا برا غصے سے گویا ہوا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے اس سے پہلے ہماری کوئی درجن بہنیں تھیں۔ وہ خود بھی اپنے سابقہ رویے پر نادم تھا۔ شکر کرو درجن نہیں ہے، ورنہ تم نے تو انہیں سیدھا گھر سے باہر پھینکنے تھا۔ براق نے اسے آئینہ دکھایا۔ ابوذر کی نظریں بار بار اوپر اٹھ رہی تھیں، دل میں صرف الیانہ کا خیال بسا ہوا تھا۔ تم لوگ درجن کی بات کرتے ہو، یہاں ایک نہیں سنبھالی جا رہی تم لوگوں سے۔ بڑے ابا نے سر جھٹکا، ان کا دل ان کی لاڈو رانی کی اداسی میں شریک تھا۔ معاف کر دیں۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے اس سے بڑے ابا کو دیکھا جن کی آنکھوں میں اس کے لیے ہلکی سی خفگی کی لہر تھی۔ مجھ سے نہیں، اس سے معافی مانگو جس کا دل دکھایا ہے تم نے۔ یوشی نے بڑے ابا کو دیکھا ضرور پر بولا کچھ نہیں۔ آپ کیسی باتیں کریں، ایسے تو ہمارے راجہ اندر کی شان میں کمی آ جائے گی۔ براق غصے سے بولا۔ یوشی نے مدد طلب نظروں سے ابوذر کو دیکھا جو خود بھی کوئی رعایت دینے کو تیار نہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر لوں گا۔ اس نے جیسے ہار مان لی۔ صرف بات نہیں کرنی، معافی بھی مانگنی ہے۔ ابوذر سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ یوشی کو اس وقت وہ سب ایسے لگے جیسے وہ اپنی شہزادی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوں۔ اسے اس وقت سمجھ آیا کہ اوپر کمرے میں موجود لڑکی نے اتنے ہفتوں میں بہت آسانی سے ان سب کے دلوں میں گھر بنا لیا تھا۔ کیفے میں کونے والی ٹیبل سنبھالے وہ اپنا پروجیکٹ مکمل کرنے میں محو تھا۔ یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد کسی اچھی کمپنی میں بطور انٹرن شمولیت اختیار کر لے، کیونکہ محض یونیورسٹی کی تعلیم کے بھروسے وہ پریکٹیکل کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ انگوٹھی میرے منگیتر نے میرے لیے لندن سے بھیجی ہے۔ جانے پہچانی آواز پر اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں کالج کے یونیفارم میں ملبوس وہ بالوں کی چوٹی بنائے لڑکیوں کے حلقے میں بیٹھی اپنی انگوٹھی دکھانے میں مصروف تھی۔ یہ اصلی ہے کیا؟ ایک لڑکی نے جھٹ سے اس کی انگلی پکڑ کر غور سے انگوٹھی کا معائنہ کیا۔ بالکل اصلی ہیرے کی ہے۔ حرم نے ایک ادا سے بال جھٹکے۔ لڑکیاں رشک و حسد کے ملے جلو انداز سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ براق نے آئیبرو چکا کر اسے دیکھا اور اپنی کرسی چھوڑ کر بیگ اٹھا کر اس کے عین پیچھے کھڑا ہو گیا۔ لڑکیاں آنکھیں اٹھائے حیرت سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ رہی تھیں جو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ حرم ڈیئر، چاشنی میں ڈوبی آواز پر اس نے جھٹکے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں اس کا جانی دشمن سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا۔ تم کیوں موت کے فرشتے کی طرح میرے سر پر کھڑے ہو؟ حرم نے ہلکی آواز میں ڈپٹا۔ شرم نہیں آتی تمہیں اتنا جھوٹ بولتے ہوئے؟ وہ بھی سرگوشی نما آواز میں گویا ہوا۔ لڑکیاں اشتیاق سے دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ تمہارا منگیتر ہے حرم؟ حرم نے جھٹکے سے اپنی دوست کو دیکھا جس کی قیاس آرائی ہمیشہ غلط وقت پر ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جھڑکتی، براق فوراً سے بول اٹھا، جی پیاری بہنوں، میں ہی وہ خوش نصیب مرد ہوں جس کی جھولی میں خدا نے اتنی بھاری نعمت ڈالی ہے۔ لڑکیاں دونوں کو دیکھتی آہیں بھرنے لگیں۔ حرم کی آنکھیں اس کے جھوٹ پر پھٹنے کو تیار تھیں۔ اب آپ لوگ ہمیں اجازت دیں، ہمیں تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے۔ لڑکیوں سے مسکرا کر بات کرتے اس نے ساتھ ہی آنکھ کے اشارے سے حرم کو چلنے کا کہا، جو چار چار اس کے پیچھے کیفے سے باہر نکل گئی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ باہر نکلتے ہی وہ گویا پھٹ گئی۔ پہلے تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس وقت تو تمہیں کالج ہونا چاہیے تھا نا، تو پھر یہاں ان رنگ برنگی نمونیوں میں کس منگنی کا اشتہار لگا رہی تھی؟ حرم کے چہرے کا رنگ بدلا، ذہن کے پردوں میں ماں جوتی اٹھاتی نظر آئی۔ براق، بکواس مت کرو۔ اس کی بدلتی رنگت دیکھتا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کمینی سی مسکراہٹ۔ اب سمجھا، تم یہاں ان رنگ برنگی نمونیوں میں اپنی منگنی کی شوخی بڑھانے آئی تھی۔ اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ حرم نے زور سے مٹھی کو بھینچا۔ یہ انگوٹھی ضرور 20 مال والی ریڑھی سے لی ہوگی۔ اس نے غور سے اس کے گورے ہاتھ کی تیسری انگلی میں سجی انگوٹھی کو دیکھا۔ میرے ساتھ بکواس نہیں کرو اور بتاؤ اندر جھوٹ کیوں بولا؟
اسے رہ رہ کر اپنی سہیلیوں کی فکر ستا رہی تھی جو براق کو اس کا منگیتر سمجھ رہی تھی۔ کیوں نہ بولتا؟ تم نے جو مجھے اپنے نانا کے ہاتھوں ذلیل کیا اس کا بدلہ تو لینا تھا نا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو کیا تم نے کیا۔ براق نے اسے گھورا جو ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سمجھ آئی؟ روڈ کے کنارے پر کھڑے وہ دونوں بچوں کی طرح لڑنے کو تیار تھے۔ تم نے ہی کیا سب۔ وہ بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ براق نے تندہی نظروں سے اس کی ضد کو دیکھا۔ کیا تو کچھ نہیں، پر اب ضرور کروں گا۔ اس نے ساتھ ہی جیب سے موبائل نکالا۔ کیا کر رہے ہو؟ حرم کو اپنے ارد گرد گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہیں۔ تمہاری امی کو تمہارے کرتوت بتانے لگاؤں، پھر جب ان کو پتہ چلے گا کہ تم کالج کے ٹائم پر یہاں ان عجیب غریب لڑکیوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھی تھی تو یقیناً وہ تمہاری اچھی توازہ کریں گی۔ براق کو سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا۔ براق مت کرو پلیز، امی کو پتہ چلا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گی۔ زبردستی آنکھوں میں آنسو لیے وہ لجاجت سے گویا ہوئی۔ براق کے چہرے پر اچانک سنجیدگی چھا گئی۔ کان پکڑو۔ حرم نے ہڑبڑا کر ارد گرد دیکھا جہاں اکا دکا لوگ موجود تھے۔ اس نے دوبارہ براق کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں مذاق یا رعایت کا کوئی شبہ موجود نہ تھا۔ چار نہ چار اس نے کان پکڑ لیا۔ آئندہ گھر میں بتائے بغیر ایسے کہیں جاؤ کہ؟ براق کے لہجے میں تھوڑی سختی تھی۔ کبھی نہیں، اسے فوراً نفی کی۔ آج کی بے عزتی کافی تھی اس کے لیے۔ براق نے ایک نظر اسے دیکھتے رکشہ روک لیا۔ رکشہ والے کو گھر کا پتہ سمجھاتے جیب سے پیسے نکال کر دیے۔ اب سیدھا گھر جانا۔ تحکم سے گویا ہوتے اس نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ سر جھٹکتے وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کن اکھیوں سے وہ اسے چاٹ کھاتا دیکھ رہا تھا جو ہر چمچ کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے بڑے ابا کو پتہ چلا تھا کہ ان کی لاڈو رانی کو چنا چٹ پسند ہے، تب سے انہوں نے باری باری پوتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی جو روز شام کو کام سے واپسی پر 2 مختلف اقسام کی چاٹ لاتے تھے۔ آج یہ ڈیوٹی بخوشی ابوذر لقمان چودھری نے نبھائی تھی۔ یہ بہت مزے کی ہے گرینڈپا۔ خوشی اس کے چہرے پر سے پھوٹ رہی تھی۔ بڑے ابا نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ ایک فائل پر سر جھکائے بیٹھا تھا جبکہ دوسری کھانے میں مصروف تھی۔ ذہن میں ایک سوچ ابھری لیکن وہ ہر چیز قسمت کے حوالے کرتے خاموش ہو گئے۔ رحیم صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ لڑکا بیرون ملک ہوتا ہے، لڑکی کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، اس لیے پہلے نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ساتھ ہی کوئی ویزا کا کام شروع کر دے۔ ابوذر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ الیانا پتر، تم بھی ابوذر کے ساتھ ان کے گھر کا چکر لگایا کرو۔ الیانا کی پیشانی پر بل پڑے۔ اسے گرینڈ پا کی بات کا مطلب سمجھنا آیا۔ میں کیوں جاؤں ان کے گھر؟ انہوں نے مجھے تھوڑا ہی بلایا۔ ابوذر نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا جو یہاں کے نظام سے اب تک ناواقف تھی۔ پتر، انہوں نے تمہاری جگہ مجھے مدعو کر دیا ہے نا، اور ویسے بھی وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ الیانا نے کچھ سمجھتے سر ہلایا۔ اس کے نزدیک آج بھی مغربی نظام فالو کیا جاتا تھا جہاں لوگ شادی پر تھوڑی دیر کے لیے جا کر واپس اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے تھے، لیکن یہاں پاکستان میں شادیوں کی تیاری ہفتوں کیا مہینوں پہلے شروع ہو جاتی تھی۔ تم کدھر؟ ابوذر نے زینے اترتے یوشی کو مخاطب کیا۔ وہ میں اوپر چھت پر تھا۔ اس نے ایک نظر الیانا کو دیکھا جو اس کی موجودگی سے بے پرواہ بڑے ابا سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنی گرمی میں؟ ابوذر کو حیرت ہوئی۔ یوشی اپنی رنگت کو لے کر خاصا فکر مند رہتا تھا۔ گھر سے باہر جاتے سن بلاک اور گھر آتے ساتھ منہ دھونا اس کے روز کے کام تھے، اور دھوپ میں بلا ضرورت جانا تو وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ہاں، وہ ایک دوست کی کال آ گئی تھی، وہی سن رہا تھا۔ جواب دیتے ساتھ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارا نانا سسر آج کل بڑے کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہا ہے۔ بڑے ابا کے چہرے پر کچھ لمحوں پہلے چھائی شفقت اب تندہی میں بدل چکی تھی۔ یوشی نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ کچھ بھی کر لیں، میری مرضی کے بغیر مجھ سے کوئی کچھ بھی نہیں کروا سکتا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ خاصا بے پرواہ تھا۔ زبردستی کسی کو خود سے وابستہ رکھنے کوئی قابل فخر چیز نہیں۔ ابوذر نے اسے سرزنش کی جس نے دھیرے سے مسکراتے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا۔ تم یہ ساری پالیٹکس نہیں سمجھتے ہو یار، تم میرے مولوی بھائی ہو، تم ان سب چیزوں کو مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھالوں گا۔ گرینڈ پا، آپ اتنا روڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ لوگ تو بہت اچھے ہیں، الیانا ان کی حمایت میں بولی۔ بڑے ابا نے نرمی سے اس کے سر کو چھوا۔ تم معصوم ہو میری جان، تم نہیں جانتی یہ لوگ جیسے دکھتے ہیں اصل میں ویسے نہیں ہیں۔ ساجد مغل نے میری پیٹھ پہ ایسا خنجر کھوپا ہے جس سے آج بھی خون بہہ رہا ہے اور زخم مندمل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ الیانا ان کی بات پر چپ ہو گئی۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ جلد یہ پہیلی کو سلجھا لے گی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے یار، امی کی علاج سے لے کر گھر کے خرچے ہر چیز بڑھتے جا رہے ہیں، یہ سب 40,000 کی تنخواہ میں ممکن نہیں ہے۔ وہ کچھ دنوں سے خاصا پریشان تھا اور آج دوست کی پوچھنے پر اسے سب بتاتا چلا گیا۔ میرے پاس تمہارے مسئلوں کا حل ہے تو؟ مقابل نے بات بیچ میں چھوڑ دی۔ بتاؤ کیا حل ہے؟ مصطفیٰ نے عجلت میں پوچھا۔ وہ جلد از جلد کوئی حل تلاش کرنا چاہتا تھا۔
آفس کی نئی برانچ ملیشیا میں کھل رہی ہے، تم وہاں چلے جاؤ، کچھ عرصہ مشکل ضرور ہوگا لیکن وہاں پہ اچھی دے رہے ہیں، تمہیں کافی آسانی رہے گی۔ مصطفیٰ نے اس کے مشورے پہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جانتے ہو میں ایسے گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ دیکھو، میرا کام تمہیں مشورہ دینا تھا، آگے تمہاری مرضی، لیکن بہتر ہے ایک بار تحمل سے سوچو اور پھر مجھے جواب دے دینا۔ مصطفیٰ کا کندھا تھپتھپاتے وہ کیبن سے باہر نکل گیا۔ میں آج بینک گئی تھی تمہارے ابا کی پینشن لینے، امی نے بات کا آغاز کیا۔ گنما خاموشی سے ان کا چہرہ تکنے لگی، جو جب سے واپس آئی تھی بے چین سے تھیں۔ خیریت تو ہے امی، پریشان کیوں ہیں؟ اس نے فوراً ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ وہاں میں نے یوشی کو دیکھا تھا۔ اس نے ماں کو دیکھا جو کچھ کہنے سے ہچکچا رہی تھی۔ وہ وہاں کسی لڑکی کے ساتھ تھا۔ بمشکل لبوں سے جملہ ادا کرتے وہ بیٹی کا چہرہ تکنے لگی، جہاں پر کوئی خوف یا دکھ کے اثار موجود نہ تھے۔ امی وہ کچھ بھی کرے، ہمیں اس سے کیا؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکے۔ خدیجہ بیگم کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئی۔ تمہارا یوں بے پرواہ ہونا ہی مجھے ڈراتا ہے۔ وہ شوہر ہے تمہارا، اس کا کسی اور عورت کی طرف رجحان ہونا کوئی قابل قبول بات نہیں۔ انہیں بیٹی کا رویہ ایک آنکھ نہیں بایا۔ امی آپ فکر کرنا چھوڑ دیں، میرا نصیب مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور جو میرا نہیں وہ مجھے کوئی دلا نہیں سکتا۔ اس نے نرمی سے ماں کے ہاتھ کو چوما۔ ایسے مرد جو دوسروں کی بیٹیوں کو رسوا کرتے ہیں، خدا کرے خود کی بہن بیٹیاں بھی کبھی سکھی نہ رہیں۔ بیٹی کی تکلیف کے آگے انہیں کسی اور کی تکلیف بے معنی لگتی تھی۔ یہ زیادتی ہے امی، مردوں کے گناہ کی سزا اس کے گھر کی عورتوں کو کیوں ملے؟ گناہ جب مرد کرتا ہے تو سزا کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے۔ مکافاتی عمل کی چکی میں پیسنے کے لیے عورت کو پیش نہیں کیا جاتا۔ اس سے فوراً ماں کی بات کی تصحیح کی۔ خدیجہ بیگم نے سر جھٹکا، دل میں ہزاروں وسوسے گھر کر چکے تھے۔ براق، اپنے نام کی پکار پر صوفے پہ دراز براق نے سر اٹھا کر کارپیٹ پر بیٹھی آلیانہ کو دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں تھی۔ تم کیا نیا پاکستان دریافت کرنے لگی ہو؟ اس نے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے غور سے اسے دیکھا۔ تم کبھی سنجیدہ ہو سکتے ہو؟ وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ میں سنجیدہ ہو گیا تو تمہیں دنیا بے رنگ لگے گی، وہ دو بدو بولا۔ آلیانہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ سیدھا ہو گیا۔ معاملہ یقیناً سنجیدہ تھا۔ بھائی اور گنما کے درمیان کب تک ایسا چلے گا؟ وہ دونوں تو ایک دوسرے کو دیکھتے تک نہیں۔ وہ ان دونوں کے لیے خاصی پریشان تھی۔ تمہیں ان دونوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آگ ہے تو دوسرا پانی، جن کا ملن کبھی ممکن نہیں۔ براق کو دونوں سے کوئی خاصی امید نہ تھی، پر کیا ہم ان دونوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کسی سوچ کے تحت اس کی آنکھیں چمکی۔ مثلاً کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ ضرور بہن کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ مجھے حرم نے بتایا تھا کہ گنما کی برتھ ڈے آ رہی ہے، کیوں نہ ہم بھائی کی طرف سے کوئی سرپرائز پلان کریں اور پھر دونوں کو وہاں بلا لیں۔ آمنے سامنے ہوں گے تو زیادہ نہیں، لیکن کوئی بات تو ہو سکے گی نا۔ اس نے لمحوں میں سارا پلان ترتیب دیا۔ تمہیں لگتا ہے وہ باغ اور بلا کسی پر ایک پیسے بھی لگائے؟ سرپرائز اور یوشی صاحب دو الٹ چیزیں ہیں۔ وہ اپنے بھائی کی فطرت کو خوب سمجھتا تھا۔ پیسہ خرچ کرتے جان اس کی حلق میں آ جاتی تھی۔ مرد چاہے جتنا بھی کنجوس کیوں نہ ہو، پسندیدہ عورت پر پیسہ خرچ کرنا اسے خوب آتا ہے۔ حرم کی آواز پر دونوں نے گردن موڑ کر لاؤنج کے داخلی دروازے کو دیکھا، جہاں ڈونگا پکڑے وہ کھڑی تھی۔ قورمے کی سحر انگیز خوشبو پورے لاؤنج میں پھیل گئی تھی۔ تمہیں بڑا پتہ ہے پسندیدہ مرد کا؟ براق کے چہرے پر چڑھانے والی مسکراہٹ چھا گئی۔ حرم نے زیر لب اسے منحوس کا لقب دے ڈالا۔ تم نے اگر یہی بکواس کرنی ہے تو میں چاہ رہی ہوں۔ حرم کو براق کا اپنا منگیتر بننے والا جھوٹ بھولا نہیں تھا۔ اس کی سہیلیاں بار بار اسے میسج کرتی، اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی، جس کو خدا نے اتنے خوبرو منگیتر سے نوازا تھا۔ ہاں ہاں جاؤ، وہ دروازہ ہے۔ اس نے سامنے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حرم نے غصے سے پاؤں پٹکے۔ براق باز آ جاؤ۔ آلیانہ نے فوراً اسے ٹوکا اور حرم کو زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تم دونوں بعد میں جھگڑ لینا، لیکن فی الحال ہمارے لیے بھائی اور گنما ضروری ہیں۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے جس سے دونوں قریب آ سکیں۔ آلیانہ نے دونوں کو دیکھا۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ براق کی آنکھیں چمکی۔ اس کے منصوبے پر دونوں نے تائید میں سر ہلایا۔ براق کے پھیلے ہاتھ پر آلیانہ اور آلیانہ کی ہتھیلی کے اوپر حرم نے ہاتھ رکھا۔ تینوں سر جوڑے اگلا لاہے عمل تیار کر رہے تھے۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا، فریج سے پانی نکال کر بغیر گلاس کے تردد کیے بوتل براہ راست منہ سے لگا لی۔ ٹھنڈا پانی سینے کی جلن کو کم کرنے میں کارآمد ثابت ہوا۔ ایک گہری سانس فضا کے ثبوت کرتے اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا، جہاں نور امی کے پیروں کی مساج کر رہی تھی، جبکہ امی آنکھیں موندے گہری نیند میں اتری پرسکون سے دکھائی دے رہی تھی۔ دھیرے سے اندر قدم رکھتے اس نے نرمی سے ماں کے سر کا بوسہ لیا۔ کھانا لگاؤں؟ آہٹ پر سر اٹھا کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ مصطفیٰ نے فقط سر اسپات میں ہلایا۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھی کچن میں داخل ہوئی۔ سنک سے ہاتھ دھوتے اس نے ساتھ ہی چولہا جلا دیا۔ روٹیاں روپال سے نکال کر پلیٹ پر رکھیں، ساتھ دوسری پلیٹ میں سالن ڈالا۔
تم نے کھانا کھا لیا؟ نوالا منہ میں ڈالتے اس سے ساتھ تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا، جو گھر کا سارا کام سنبھالنے کے چکر میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ نہیں، میں بعد میں کھا لوں گی، اس نے جواب دیتے باقی بچا سالن فریج میں رکھا۔ ادھر آؤ۔ اس کے تحکم برے لہجے پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس دسترخوان میں بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ نے روٹی کے 2 حصے کیے، ایک حصہ خود لیا اور ایک حصہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ نور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سنجیدہ مگر پیارا لگ رہا تھا، دل کے قریب اپنا لگ رہا تھا۔ چائے پئیں گے؟ برتن سمیٹتے اس نے پوچھا۔ 2 کپ بنا کر کمرے میں لیا۔ وہ وہاں سے کمرے میں چلا گیا۔ 15 منٹ بعد چائے لے کر وہ کمرے میں داخل ہوئی، جہاں سامنے جوتوں سمیت وہ بستر پہ دراز تھا۔ نور نفی میں سر ہلاتی ٹیبل پر ٹرے رکھتے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے جوتوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ آہٹ پر وہ فوراً سے بیشتر اٹھ بیٹھا۔ نور نے تعجب سے اسے دیکھا۔ جوتوں کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ابا نے کبھی گھر کی عورتوں سے جوتے نہیں اٹھوائے۔ وہ کہتے ہیں عورت کی جگہ قدموں میں نہیں پہلو میں ہوتی ہے، اگر عورت جھکے تو خالی وہ نہیں جھکتی، ساتھ اس کا مرد بھی جھکتا ہے۔ نور اس کی بات پر مسکرا دی۔ وہ غصے والا، ہر وقت چڑھنے والا مصطفیٰ تو مانو کہیں کھو سا گیا تھا۔ ہر چیز کو پوری ذمہ داری سے پورے کرنے والا یہ آدمی کوئی نیا ہی مصطفیٰ تھا۔ ہنسی کیوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ آپ ایسی باتیں کرتے پیارے لگتے ہیں۔ وہ پھر سے مسکرے۔ مصطفیٰ نے چائے کے کپ کو لبوں سے لگایا۔ آپ کو یاد ہے ہماری شادی کیسے ہوئی تھی؟ مصطفیٰ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو غیر مرئی نکتے کو گھورتی ماضی کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ابا؟ وہ خاصا جھنجھلایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ نظر نہیں آ رہا؟ ہم شادی پہ آئے ہیں۔ ابا بھی اسی کے انداز میں گویا ہوئے۔ اچھا تو ذرا بتائیں کس کی شادی ہے؟ وہ ہاتھ باندھے انہیں گھورنے لگا۔ میری خالہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ گردن فخر سے کچھ بلند ہوئی۔ اتنی دوری کی رشتہ داری میں آپ مجھے حیدرآباد سے ذلیل کرتے میاں والی لائے ہیں؟ ناک کی نتھنیں غصے سے پھول گئیں۔ ابا نے ساتھ ہی اسے گھورا۔ آج کل کے بچوں کو رشتہ داروں یا رشتہ داری کا کوئی پاس نہیں رہا۔ یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم کہیں جائیں گے تو کل کو کوئی ہمارے گھر آئے گا۔ ابا نے خاصی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ میری طرف سے تو میری شادی پر کوئی نہ آئے، اور نہ ہی میں نے کسی کو بلانا ہے، وہ بھی ابا کا بیٹا، ساتھ ہی 2 بدو گویا ہوا۔ ابا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ برادری کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ دونوں باپ بیٹے ہال کے خاموش گوشے میں بیٹھے لوگوں کی چہل پہل دیکھ رہے تھے۔ بچوں کی شور شرابے میں مصطفیٰ کا موڈ خاصا خراب ہو گیا تھا۔ دوسرا وہ یہاں زبردستی لایا گیا تھا۔ یہی منہ دکھاؤں گا شیپ کروا کے؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اٹھ گئے۔ سامنے سے ابا کی خالہ زاد بہن آتی ہوئی نظر آئی۔ چہرے پہ تفکر کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے بہن، پریشان کیوں ہو؟ وہ فوراً کھڑے ہوئے، جبکہ مصطفیٰ نے یہ تردد بھی نہیں کیا۔ لڑکی والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جوان بیٹی حال کے کمرے میں موجود تھی۔ لوگ بارات کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مگر ہوا کیا؟ ابا خاصے پریشان ہو گئے۔ مصطفیٰ بھی موقع کی نزاکت سمجھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی کے باپ کا فون تھا۔ لڑکا کسی دوسری لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا ہے۔ انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ ابا خود پریشان سے ہو گئے۔ بیٹیوں کے ماں باپ دوسروں کی تکلیف کو بہتر سمجھ سکتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر پہلے سے کسی اور کو پسند کرتا تھا تو شادی کے لیے ہاں کیوں کیا؟ مصطفیٰ گویا تب ہی کیا۔ بزدل مرد کے پیچھے میری بیٹی رسوا ہو جائے گی بھائی صاحب۔ مقابل کی تکلیف پر ابا کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔ کوئی بیٹی رسوا نہیں ہوگی، میں نے بہن کہا نہیں سمجھا بھی ہے۔ آج آپ کی بیٹی کی شادی میرے بیٹے مصطفیٰ سے ہوگی۔ چند لمحوں میں فیصلہ ہوا۔ ابا جی دور کی بہن کی محبت میں موم کی طرح پگھل گئے۔ مقابل کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ اللہ نے بیٹی کی عزت بچا لی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے سنے فوراً پریشان شوہر کی طرف بڑھی۔ ساتھ کھڑے مصطفیٰ کی آنکھیں پھٹنے کو تیار تھیں، پاؤں ہلنے سے انکاری تھے۔ وہ آنکھیں بڑی کیے منہ کھولے باپ کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے لمحوں میں اس کی زندگی کا فیصلہ کر ڈالا تھا۔ ابا وہ بمشکل بول پایا۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا برابر بھی محبت ہے تو انکار مت کرنا۔ ابا نے دل پر ہی پہلا وار کر ڈالا۔ وہ حیرت سے ابا کو دیکھتے رہ گیا۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے وہ مسکرا دیا۔ نور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ آپ کو میں بہت بری لگی تھی نا؟ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اور اب کا کیا خیال ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کی چمک میں خود کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ اب کا سارا حال تو آنکھیں بیان کرتی ہیں۔ اس نے تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی۔ مصطفیٰ کے دل میں اسودگی چھا گئی۔ سامنے موجود عورت اس کے دل کا سکون تھی۔ اللہ نے اسے جس بھی حالات میں اس سے ملوایا تھا وہ اس کے لیے خیر کا ہی باعث بنی تھی۔ تم خدا کی بہت بڑی نعمت ہو میرے لیے۔ نرمی سے اس کے ناک کو چھوا۔ لمس پر وہ سمٹی، چہرے سے لہو چھلکنے لگا تھا۔ نرمی سے اس کے ناک کو چھوا، اس لمس پر وہ سمٹی، چہرے سے لہو چھلکنے لگا۔ تم جب شرم سے سرخ ہوتی ہو تو تمہیں دنیا سے چھپا لینے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ مجھے حیرت ہے آپ جیسا کڑو انسان اتنا نرم کو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی نرمی پر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔
پہلے پہل تو میں بس اپنی ضد کی بنا پر تم سے چڑھتا تھا، لیکن در حقیقت تم پہلی ملاقات میں ہی میرے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ وہ ہر چیز کو جلد از جلد سنبھال لینا چاہتا تھا۔ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور طلوع ہوتی ہے، جلد یا بدیر اللہ حالات کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہی بدلنے پر قادر ہے۔ اس کے نرم لہجے میں کہی گئی بات پر اس نے گہری سانس بھری۔ زندگی امید کا جگنو تھامے ہوئے تھی۔ ناراض ہو؟ خاموشی سے کپڑے تہہ کرتے ہاتھ ہمیں اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو محویت سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہاری نظر میں نکاح کوئی تعلق نہیں؟ عدیل نے آئیبروز کے وہ کل سے کچھ الجھی، کچھ روٹھی روٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ نکاح کا مقصد سکون ہوتا ہے جو مجھے آج تک اس شادی سے میسر نہیں ہوا۔ آنسوں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں میں ابھری۔ سالیہ، اس نے بہت نرمی سے اسے پکارا۔ یہ نرمی مجھے مت دکھائیں عدیل، آپ کی نظر میں میرا وجود صرف گھر میں سجائے جانے والا ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح ہے، جس کا وجود آنکھوں کو خیر بخشتا ہے لیکن اس کے جذبات کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ٹوٹے بکھرے، کسی کو کوئی رنج نہیں ہوتا۔ آنسو آنکھ سے نکل کے رخسار نم کر گئے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت کم اس کے سامنے ایسے برتاؤ کرتی تھی۔ بھائی اور بھابھی کی پھر لڑائی ہو گئی ہے۔ بھابھی آج نہیں تو کل یہاں آ جائیں گی اور میں پھر ایک فضول شے کی طرح یہاں سے وہاں منتقل کر دی جاؤں گی۔ عدیل کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ وہ اس کے آنسو انگلیوں کے پوروں پر چن لینا چاہتا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی پر وہ کچھ نہ کر سکا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں عدیل، کچھ بھی نہیں۔ شادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی میں آپ کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی۔ اس نے زور سے آنکھیں رگڑیں۔ عدیل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہے سالیہ، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں یا اسی پنکھے سے لٹک جاؤں تاکہ اس روز روز کی اذیت سے جان چھوٹ جائے۔ روتے روتے وہ وہاں سے اٹھ کر واش روم میں بند ہوگی۔ عدیل نے دروازے کی پار ہوتی اس کی پشت کو دیکھا جو کتنی بے رحمی سے خود کو اس سے جدا کرنے کو تیار تھی۔ تم ہی نہ سن سکے اگر قصہ غم سنے گا کون؟ کسی کی زبان کھلے گی پھر ہم نہ اگر سنا سکے۔ ہوش میں آ چکے تھے ہم، جوش میں آ چکے تھے ہم، بزم کا رنگ دیکھ کر سر نہ مگر اٹھا سکے۔ رونق بزم بن گئے، لب پہ حکایتیں رہیں، دل میں شکایتیں رہیں، لب نہ مگر ہلا سکے۔ میرے ساتھ کی ٹیچرز بہت حیرانگی سے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ دامیر نے کام سے جلدی فارغ ہوتے سیدھے رابیل کے کالج کا رخ کیا۔ گاڑی سے باہر ٹیک لگائے وہ بلو ڈریس پینٹ میں بال مہارت سے سیٹ کیے وجاہت کا شاہکار معلوم ہو رہا تھا۔ کیوں؟ میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ انہوں نے آج سے پہلے اتنا شاندار آدمی دیکھا نہیں ہوگا نا؟ موڑ کاٹتے اس نے ساتھ بیٹھی رابیل کو دیکھا جو اس کے سنگ بہت خوش، بہت مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ کھڑی ٹیچر کو دیکھا؟ ان کی 2 ماہ بعد شادی ہے۔ وہ مکمل اس کی طرف رخ کیے ساتھ ساتھ ساری باتیں گوش گزار کر رہی تھی۔ جب تم سامنے ہوتی ہو تو میری نظر کہیں اور نہیں اٹھتی، وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، اور جب میں سامنے نہیں ہوتی تب؟ وہ آئیبرو جھکائے چہرے پر مسکراہٹ لیے پوچھ رہی تھی۔ تب یہ آنکھیں کسی کو بھی دیکھنے سے انکاری ہوتی ہیں۔ نظریں سامنے روڈ پر تھیں لیکن چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ گاڑی سگنل پر رکی۔ فٹ پاتھ سے کچھ عورتیں ہاتھوں میں پھول اٹھائی گاڑیوں کے قریب کھڑی اونچی اونچی صدائیں دینے لگی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دے، خدا تیری گود ہری کرے، خدا تجھے چاند سا بیٹا دے۔ دامیر نے اسے دیکھا جو خاموشی سے شیشے پر جھکی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو کچھ دے دیں دامیر۔ اس نے سر سیٹ کی پت سے لگا دیا۔ آنکھیں موندے وہ خاموش سی ہو گئی۔ یہ خود اذیتی کا مرحلہ بہت دردناک تھا۔ دامیر نے والٹ سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ دعائیں دیتی آگے بڑھ گئی۔ اس نے گیئر لگاتے گاڑی آگے بڑھا لی۔ بیلا، اس نے نرمی سے پکارا۔ گاڑی کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں دامیر۔ گردن موڑے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے پہلے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ ابھی ہم تمہارے فیورٹ ریسٹورنٹ جائیں گے، وہاں لنچ کریں گے، پھر شاپنگ پر جائیں گے، واپسی پر لانگ ڈرائیو، اور پھر آئس کریم کھا کر آرام سے گھر جائیں گے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جو محض اس کا دھیان بٹانے کے لیے باتیں بنا رہا تھا۔ بغیر کچھ کہے اس نے خاموشی سے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے مقابل نے خاموشی سے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ دیکھ اگر پیار سے تو سب کمال تیرے ہیں، میرے دل پہ لکھے سب سوال ہی تیرے ہیں، کیسے یقین دلاؤں تجھ کو اے جانا، اس دل میں سبھی خیال تیرے ہیں۔ الیانہ، تم اسٹور روم سے مہندی کا تھال لے آؤ۔ وہ اس وقت رحیم صاحب کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں پیش تھیں۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی سبھی بہت ملنسار اور خوش اخلاق تھیں۔ سبھی الیانہ کی موجودگی سے بہت خوش تھیں، جس نے آتے ہی کچن میں لذیذ پکوان بنانے شروع کر دیے تھے۔ گھر مہمانوں کی چہل پہل سے بھرا ہوا تھا۔ مسز رحیم کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسٹور کی طرف بڑھ گئی۔
چاروں طرف نظریں دوڑاتے وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑ کر سامنے دیکھا، جہاں سفید کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس ابوذر دروازہ پر برتن پکڑے کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ اس کی آواز پر ابوذر کی مہوے ٹوٹی۔ مقابل سفید رنگ کی لانگ شرٹ کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، بیک وقت خوبصورت اور معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ او، وہ میں یہ برتن یہاں رکھنے آیا ہوں، کچن میں ابھی اتنی جگہ نہیں۔ اس نے آرام سے برتن شیلف پر رکھے، دونوں بڑھ چڑھ کر تیاریوں میں مدد کر رہے تھے۔ الیانا نے اسٹور کی ہلکی روشنی میں بمشکل مہندی کا تھال سنبھالتے دروازے کی طرف بڑھی۔ ابوذر، پریشانی میں ڈوبی آواز پر وہ پلٹا، جہاں وہ دروازے سے زور آزمائی کرتی دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے آگے بڑھا۔ یہ دروازہ لاک ہے۔ دونوں کی نظریں ملیں، دروازہ باہر سے لاک تھا، معاملہ دونوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ جاری ہے۔